بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی اور ایسی کڑاکے دار قسم کی سٹوری ہے، آپ کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ کل ویڈیو نہیں آ سکی، میری طبیعت ناساز تھی، آج بہت بہتر ہے الحمدللہ۔ اور جیسے ہی کوئی ایکسکلوسیو چیز، کوشش ہوتی ہے کہ ایکسکلوسیو چیز میرے ہتھے چڑھے فوراً ہی آپ تک پہنچے، کیونکہ آپ کا رائٹ ہے۔ تو آپ کی دعاؤں کے سبب آج میں بہتر ہوں، اور میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اثاثہ نہیں ہو سکتا، کوئی آنر نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوں، چاہے پاکستان کے اندر بیٹھے ہوں، چاہے یورپ، امریکہ، کینیڈا، یو کے، ہر جگہ آپ دعائیں کرتے ہیں میرے لیے۔ اور جب آپ کسی کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یقین کیجئے، جب کوئی بندہ مسجد نبوی یا مسجد الحرام میں بیٹھ کے مجھے میسج کرتا ہے نقوی صاحب میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں، جب وہاں بھی میں آپ کی دعاؤں میں آپ کو یاد ہوں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مجھ جیسے غریب، مجھ جیسے فقیر، مجھ جیسے ملنگ بندے کے لیے بہت بڑی بات ہے بھائی۔ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے جو ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے، اور میں کنٹینیوسلی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور کنٹینیوسلی انشاءاللہ جاری ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے تاکہ دکھی انسانیت کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں۔ الحمدللہ جس بچی کی شادی کے لیے وہ ٹارگٹ ہمارا میٹ ہو گیا ہے، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک بچی، ایک خاتون جو کینسر کی مریضہ ہیں، میں پرسنلی سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، گروپس میں بھی شیئر کروں گا، یہاں پر بھی شیئر کروں گا۔ وہ اس موذی مرض کے ساتھ لڑ رہی ہیں کافی عرصے سے، اور آپ تعاون بھی فرما رہے ہیں۔ میں نے جب سے کل سے عرض کی ہے، پرسوں سے، تو اس کے لیے ضرور یہ ہمارا ایک اگلا پروجیکٹ ہے۔ بہت نوازش، جزاک اللہ۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ میں آپ کو سب سے پہلے دو چھوٹے چھوٹے کلپس دکھانا چاہتا ہوں۔ ایک عمران خان صاحب پیش ہوئے، پہلے وہ میں کلپ دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ایسی آڈیو آ چکی ہے جو آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دے گی۔ آپ کو اپنے کانوں پر بھی اعتبار نہیں آئے گا۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، ایسی بالکل نہ شرلی چھوڑنی ہے نہ کوئی۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہم نے شرلی نہیں چھوڑنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے صرف ریٹنگ کے لیے یا ویوز کے لیے بات نہیں کرنی، کیونکہ بہت سارے لوگ احباب دوست کرتے ہیں، لیکن اللہ کو جب جواب دہی ہونی ہوتی ہے تو اس وقت غلطی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن کسی پروپیگنڈے یا ایجنڈے کے تحت، اور خاص طور پہ جب آپ بات بہت ہی اہم شخصیات کے بارے میں کر رہے ہوں، تب تو آپ کو حد سے زیادہ احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ جرنلسٹک ایتھک بھی ہوتی ہے، انسانیت سب سے بڑی بات ہے۔ ایک جرنلسٹک ایتھک سے پہلے ایک جو ہیومن ایتھک ہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا اپنے آپ کو یہ ایک ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں سب سے پہلے اللہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ یقین کیجئے کوئی نہیں، ابھی تک کسی نے شیئر نہیں کی۔ یہ میری ایکسکلوسیو سٹوری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دو ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں۔ کل عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ جب یہ عدالت میں پیش ہوئے، کس انداز سے پیش ہو رہے ہیں، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا۔ وہ آج کل جب بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اسی انداز میں پیش ہوتے ہیں۔ صحافی ان سے سوال بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے کون سا ایسا کام کیا ہے کہ آپ کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے؟ آپ ایک خان صاحب مقبول لیڈر تو نہیں ڈرا کرتے؟ یہ ذرا دیکھ لیجئے، اس کے بعد اسے میں نے تیزی سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ لیں۔ خان صاحب آپ نے کون سے ایسے کام کیے ہیں کہ آپ کو منہ چھپانا پڑ رہا ہے؟ خان صاحب مقبول لیڈر تو نہیں ڈرتے۔ دنیا میں
مختلف لوگوں کو مختلف خطرات رہے ہیں اور بہت ہی آج بھی بہت زیادہ خطرناک بہت ہی خطرات ہیں. سیکیورٹی رسک ہے بہت زیادہ، مطلب اس طرح کی چیزیں. اب کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ جس کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ ولادیمیر پیوٹن ہیں جو رشیا کے صدر ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ان کے بارے میں ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا کہ وہ کہیں کسی کانفرنس میں کہیں پر دنیا میں کسی ایونٹ میں کوئی ایونٹ بھی اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اور اس کی جو سیکیورٹی ٹیم ہوتی ہے وہ ولادیمیر پیوٹن کا پاخانہ بھی جمع کرتی ہے ایک باکس میں، تاکہ اس سے یہ بھی پتہ نہ چلے، کوئی یہ بھی پتہ نہ چلا سکے کہ اس کا ٹیسٹ کر کے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو کون کون سی بیماریاں ہیں. آپ اندازہ کیجئے جو اس حد تک احتیاط کرتے ہیں، اس نے بھی ڈسٹ بن کبھی بھی سر پہ نہیں چڑھائی. اس بندے نے بھی ڈسٹ بن اس طرح سے ٹوکری میں چھپ کے نہیں آیا. یہ جس طریقے سے ٹوکری میں یہ ایک اپنا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، یہ یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی مسخرہ آ رہا ہو. یہ دوسروں کو سبق دے رہے ہیں کہ موت سے نہیں ڈرنا. عمران خان صاحب دوسروں کو کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں ہے، موت سے آپ نے نہیں ڈرنا اور میں موت سے نہیں ڈرتا. اور باہر جب نکلتے ہیں تو اس طریقے سے مسخرے کے انداز میں یہ ٹوکریاں پہن کے اور ڈسٹ بن پہن کے. لیکن یوتھیا کوئی سوال نہیں کرے گا. یوتھیا شخصیت پرست ہے. یوتھیا اس طرح سے اندھا ہو چکا ہے، اس کا اپر چیمبر فارغ ہے یوتھیا کا. میں تو کہتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یوتھیوں کا اپر چیمبر فارغ ہے. اب تو مجھے شک پڑ رہا ہے، بصیرت سے تو ویسے ہی وہ فارغ ہیں، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ یوتھیوں کی بصارت بھی فارغ ہے، جو یوتھیوں کی نظر ہے وہ بھی فارغ ہو چکی ہے. یوتھیے اتنے اندھے ہو چکے ہیں. اس طرح سے اگر کسی کا سگا باپ بھی کر رہا ہو نا تو وہ بھی یقین کیجئے اس کا بیٹا کہے گا کہ جی ابو آپ اس طرح سے نہ کریں، ہم معاشرے میں جینے کے قابل نہیں رہ گئے. یقین کیجئے یہ آ جائیں. اب اس کے بعد میں جو آپ کو ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں، اس ویڈیو کلپ کے بعد فوری طور پہ ہم اس اپنی ایکسکلوسیو سٹوری پہ آ جائیں گے. یہ ذرا آپ بات سنیے. ہمیشہ مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان آپ کی کیا سیاست، کیا ان سے مفاہمت کریں، ان سے بیٹھ کے بات کریں. میں آج اپنی قوم کو کہتا ہوں میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر کسی کے ساتھ. کسی کا نظریہ فرق ہے، کوئی میرے خلاف نظریاتی طور پہ ہے، ہر کسی سے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن چوروں سے کبھی بات کرنے کے لیے نہیں تیار. ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن چوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں تیار. آج عمران خان انہی چوروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اپنی کمیٹی بنائی ہے، شاہ محمود قریشی ہیں اس میں فواد چودھری صاحب ہیں اور اس میں علی ظفر صاحب ہیں. اور وہ حکومت کے نمائندوں سے عمران خان کے بقول انہی چوروں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. عمران خان کو ان مذاکرات پہ کس نے مجبور کیا؟ کسی نے نہیں مجبور کیا. عمران خان صاحب کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب جو صورتحال ہے وہ کمزور ہو گئی ہے. عمران خان کو جہاں سے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے مفادات ہٹ ہو رہے ہوں، جب آپ کی اپنی ذات پہ بن جائے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندریا کے پیر جلے تھے تو اس نے پیروں تلے بچے رکھ دیے. جب اپنے پیروں تک تپش آئے تو پھر وہ اپنے پیروں تک اور اب آپ مفادات اور سیلفشنس، خود غرضی کی انتہا دیکھیں کہ اس کے پیر جلے اور اس نے پیروں تلے بچے رکھ دیے. اور یہی صورتحال، یہ سیلفشنس، اور یہ جب کسی کا اپنا مفاد ہو نا اور وہ ہٹ ہو رہا ہو، جب کوئی بے نقاب ہو رہا ہو، جب کسی کی جان پہ بنی ہو، تب اس کے بعد وہ جس سے محبت، نفرت سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر اپنی سکن سیو کرنی ہوتی ہے. کچھ یہاں بھی یہی ہوا. اب معاملات 7 سے آگے بڑھ گئے ہیں. یہ آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ بھائی وہ بینچ
जो कल तक कह रहा था, बल्कि उसने तो जो फैसले जारी किए थे, शॉर्ट आर्डर जारी किए थे, उसी दिन की कार्रवाई का जजमेंट आ जाती थी, शॉर्ट आर्डर आ जाता था कि आप ये करें, जारी करें फंड्स, नहीं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आप समझ आ गई आपको, ठीक है ना। और वो चुप करके उठ के चले गए और वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक समात भी मुलतवी हो गई और बिल्कुल चुप करके चले गए। तो इसकी कोई तो वजह होगी, ठीक। ऐसे प्यार मोहब्बत में या नफ़रत में या ऐसे ही वो खुद चले गए। जिन्होंने कहा था कि लंबा नहीं, आज 4 बजे तक बैठें, फौरी तौर पे फैसला करें, मुज़ाकरात करें इमरान खान के साथ, नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। आप समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना। और फिर उन्होंने अगली समात में कह दिया कि हम मजबूर नहीं कर सकते किसी को मुज़ाकरात के लिए। तो ये वैसे ही हो गया, ये मौजज़ा हो गया है, ठीक है ना, ये जादू हो गया है। नहीं नहीं, कोई ना मौजज़ा हुआ है ना जादू हुआ है, ये तपेशाही है। अब समझ आ गई आपको ना। मैं आज आपको बहुत कुछ बताने लगा हूँ इंशाअल्लाह। ये तपेशाही है, ये गर्मी आई है, ठीक हो गया ना। ये कैसी गर्मी। फिर उसके बाद सास की ऑडियो भी आई है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे, और वो ऑडियो जो सास की आई है वो बहुत ही छोटा सा क्लिप उसका वायरल हुआ, बहुत लंबा क्लिप बाकी है उसका। जो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, ज़रा थोड़ा सा हौसला रखिए। इमरान खान साहब की टीम ने कहा है कि जी आप मई में असम्बली डिज़ोल्व कर दें, जुलाई में इलेक्शन हो जाएं, ये शराइत रखी है ना, ठीक। दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि जी हमें असम्बली में भी वापसी का रास्ता दिया जाए, ताकि जब वो असम्बली डिज़ोल्व हो रही हो तो ज़ाहिर है अपोजिशन लीडर हमारा हो, हम यहाँ पर जो है ना। नहीं, खान साहब हर सूरत में सितंबर से पहले इलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं आरिफ अलवी भी मौजूद हों और जस्टिस बंदियाल साहब भी मौजूद हों, क्योंकि अंपायर के अलावा तो वो खेल नहीं सकते भाई। अगर वो इतने मकबूल लीडर हैं तो इलेक्शन जुलाई अगस्त में हो जाएं या सितंबर में हो जाएं, 2 महीने लेट हो जाएं, आप इतने मकबूल हैं तो फिर ठीक है, आपकी मकबूलियत उस वक्त भी नज़र आ जाएगी। लेकिन आपकी मकबूलियत ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और आरिफ अलवी की रिटायरमेंट के साथ क्यों बंधी है? बात एक लॉजिक है ना, आप ये देखें, लॉजिकल क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं उसके बाद, और हुकूमत चुप करके बैठी, अभी उसने कोई ख़ास मुज़ाकरात के लिए कोई पेशकश, कोई किसी किस्म की कुछ भी नहीं रखा, और हुकूमत कह रही है कि नहीं सितंबर में करवाने चले, और सितंबर वही कि जब बंदियाल साहब चले जाएं। अब वो अगले मंगल को, नेक्स्ट मंगल को दोबारा उसका राउंड होगा, और मुज़ाकरात ऐसे तो नहीं, फिर नवाज़ शरीफ साहब के सामने शराइत भी पेश की जाएंगी। मौलाना फजल रहमान साहब इस मुज़ाकरात का हिस्सा तो नहीं, लेकिन वो PDM के सरबराह हैं, वो हुकूमत की बहुत अहम रुकन है, उनके साथ भी उनकी अप्रूवल भी ली जाएगी। ये बहुत सारी, अभी देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप्स, बहुत कुछ अभी बाकी है। चलें अब देखते हैं कि उसके अलावा होता क्या है। लेकिन कल एक बात सामने आई, और वो बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि जी एक पटिशन दायर हो रही है, दरख्वास्त, और वो पंजाब असम्बली के स्पीकर और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर वो दायर कर रहे हैं, इमरान खान की इजाज़त के साथ दायर कर रहे हैं कि जी असम्बलियाँ दोबारा बहाल की जाए। अब आप अंदाज़ा की, यानी ये वो बासूल लोग हैं कि जो पहले इस्तीफ़े देते हैं, उसके बाद वो माँ बहन एक करते हैं, अमेरिका की साजिश, फ़लाँ की साजिश, हम इस असम्बली को नहीं मानते, ये लो जी हम जा रहे हैं। अगले ही लम्हे आके जब वो, और फिर उसके बाद तकरीरें करते हैं, स्पीकर से कहते हैं हमारे इस्तीफ़े कबूल क्यों नहीं करते, और फिर आके मिन्नत समाजत करते हैं कोर्ट्स में कि जी हमारे इस्तीफ़े वापस लिए जाएं। ठीक है, ये बड़े बासूल लोग हैं भाई, ये वो बासूल लोग हैं कि जो पहले असम्बलियाँ तोड़ बैठे, अब उसके बाद कहते हैं जी हमारी असम्बलियाँ बहाल की जाएं, तोड़ी भी खुद हैं, अब बहाल की जाएं। ठीक, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि नकवी साहब आप ख़ुद बता दें कि ये अभी देखें कि बंदियाल साहब काबिल एतमाद नहीं हैं, ये जो जजेज़ हैं, ये जो बेंच है,
یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یہ دیکھیں کوئی مڑ کے وار کرے گا، یہ دیکھیں جناب کوئی نہ کوئی اپنی کوئی بات ابھی تو انہوں نے غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی ہے، یہ دیکھیں جناب کہ اگر یہ پٹیشن آتی ہے تو پھر بحالی والی تو کیا پتہ یہ بحال کر دیں اسمبلیاں، تو کیا پتہ یہ کر دیں۔ جی بالکل آپ کے خدشات بھی درست ہیں، لیکن میں پھر سے کہوں گا کہ جب اپنی سکن سیو کرنی ہو، جب تپش اپنے پیروں تک آئے تو پھر وہی بینچ جیسے بندریا نے اپنے بچے زمین پہ رکھ کے اس پہ پیر رکھ دیے تھے، یہی بینچ عمران خان کو نیچے رکھ کے اسی پہ پیر رکھے گا۔ کیسے؟ یہ جو ساس والی ویڈیو آئی آڈیو، اس آڈیو میں بہت کچھ آگے ہے۔ اس ساس ان کی ساس خوش دامن، ٹھیک ہے جی، یہ خوش دامن پاک فوج کے خلاف بہت بڑی بات کر رہی ہیں، ان کو گالیاں دے رہی ہیں، ان کو اسی ویڈیو میں اسی آڈیو میں ان کو ان کی ماں بہنیں کر رہی ہیں، ان پہ الزامات، ان پہ تنقید، وہ ننگی گالیاں دے رہی ہیں۔ یہ تو ساس ہیں۔ عمر تا بندیال صاحب کی اپنی ایج جو 65 پہ پہنچنے لگے ہیں ستمبر میں، ان کی ساس کم از کم نہ ہو تو 90 کی تو ہوگی نا۔ تو جن کی 90 کی عمر میں اللہ اللہ کرتا ہے بھائی، اس عمر میں قبر میں پیر ہوتے ہیں، اور وہ بھی اگر اس طرح کی گفتگو ہو تو بڑی بات ہے۔ اب جو گفتگو ہے، اب جو آڈیو ٹیپ آنے لگی ہے، آنے نہیں لگی، آ چکی ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر چکا ہوں۔ اب معاملات ساس سے آگے نکل گئے ہیں اور وہ بیوی تک پہنچ گئے ہیں۔ جی ہاں، اب بیوی کی آڈیو آنے لگی ہے، اور کسی کی بیوی کی آڈیو، اور وہ بیوی آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہو گیا نا، جن کی ساس کی، چلے میں بتا دیتا ہوں، لگی لپٹی نہیں رکھتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیا آپ پہیلیاں بجھوا رہے ہیں۔ جن کی ساس کی آئی، ان کی بیوی کی آڈیو آ رہی ہے، اور ان کی بیوی کی آڈیو آ چکی ہے، کچھ لوگوں کے پاس آ چکی ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ساس تو غصہ نکال رہی تھی نا، کسی کو غدار کہہ رہی تھیں، پھر کہہ رہی تھی یہ کم بخت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے نا، یہ کم بخت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اس طرح وہ تو پرسنل غصہ نکال رہی تھیں، وہ ایک کتھارسس کر رہی تھیں۔ جو بیوی کی آڈیو ہے نا، یہ کتھارسس نہیں ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ مبینہ طور پر فائنینشل لین دین ہے۔ جی ہاں، فائنینشل لین دین ہے۔ اس آڈیو میں کسی دبئی کے اکاؤنٹس کی بھی بات ہو رہی ہے، اور یہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ جی ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کے بعد ایک اور شخصیت کی بھی عمران خان کے ساتھ ہے، ایک اور اہم شخصیت کی، وہی شاہ محمود قریشی کے ساتھ بھی۔ مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن اتنی بھی نہیں ہوئی کہ شاہ محمود قریشی کی آڈیو ابھی کہا جا رہا ہے ابھی نہیں نکالنی، ٹھیک، کیا پتہ ہے کیا وجہ ہے۔ شاہ محمود قریشی کے بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں، بہت سارے اہم لوگ بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی تو شاید بیچ میٹ ہیں یا کلاس فیلو ہیں ایچیسن میں چیف جسٹس صاحب کے، اور ان کی تو بہت دوستی ہے، ان کا آنا جانا بھی اس دوران بہت رہا، اور ساتھ آڈیوز بھی ہیں، وہ بھی بہت خطرناک آڈیوز ہیں، لیکن پتہ نہیں ابھی کیوں نہیں نکالنی۔ ایک بات ہے نا، اور وہ جو آڈیوز بیوی والی ہیں وہ وہاں پہنچا دی گئی ہیں۔ اب ایسے تو نہیں ہے کہ وہی جسٹس منیب صاحب جو کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ کیا پتہ کہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں وزیر اعظم صاحب، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، وہ جسٹس منیب صاحب بھی چپ رہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ان کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی چپ تھے۔ اب جسٹس منیب صاحب کو بھی یہ خطرہ پڑ گیا ہے، یار میں اپنی سکن سیو کروں، یہ تو انتہائی بے عزتی کی بات ہے کہ کل کو مجھے سپریم کورٹ سے اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ بھیجا جائے کہ جی آپ تو جونیئر ہیں، آپ سے تو اب بھی سندھ ہائی کورٹ کے 2-3 ججز سینئر بیٹھے ہیں، آپ کس بنیاد پہ آ کے ادھر بیٹھ گئے؟ تو یہاں پہ معاملہ یہ ہو گیا، ہر کسی کو اپنی پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے اس 3 رکنی بینچ کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ ایسے نہیں غیر معینہ مدت تک چلی گئی، اور پھر اس کے بعد کانفیڈنس دیکھیں، اس کے بعد اعتماد دیکھیں، اس کے بعد ہمت اور جرت دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نے 180 ووٹ لے کے اعتماد کا ووٹ لے لیا،
اور یوں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور حکومت والے کہتے ہیں جی ہمارے اصل میں تو 182 تھے، اگر وہ اللہ بخشے مفتی عبدالشکور صاحب زندہ ہوتے تو وہ وارڈ بھی ہمارا تھا 181، اور اسپیکر صاحب نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا 182، ٹھیک ہے نا، 182 اصل میں تو، اور یہ 182 تو اس وقت بھی شہباز شریف کو نہیں ملے تھے کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تھے، اس وقت بھی 174 ووٹ تھے، اور اب خان صاحب کو بھی نہیں ملے تھے، جب پہلی دفعہ ان کو ملے تو 176 تھے، جب دوسری دفعہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو 179 179 تھے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کو تو بہت ہی بڑا دھماکہ کر دیا ہے اور اپوزیشن کو سرپرائز دیا ہے۔ تو خان صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے چوروں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے، وہ انہی چوروں کے ساتھ بیٹھ گئے، تو آپ کو مطلب خان صاحب نے کوئی شرافت کا مظاہرہ کیا؟ نہیں، اب ان کو پتہ ہے کہ جن پہ میں تکیہ کر رہا تھا ان کے اپنے پیر جلنے لگے ہیں، ان کے اپنے پیروں تک گرمی پہنچ چکی ہے، تپش پہنچ چکی ہے، اب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں۔ خان صاحب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، یہاں پہ مصیبت بنی ہے۔ کل جو کسی کے ساتھ بہت اچھی ڈسکشن ہو رہی تھی تو مجھے بتایا کہ بھائی بات یہ ہے، محبت نفرت بھی اپنی جگہ، لیکن یہاں تو فائنینشل معاملات ہیں، یہاں تو کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی، یہاں تو کچھ معاملات طے پا رہے تھے، یہاں تو کچھ فائنینشل معاملات، کچھ لے دے کا ذکر ہو رہا تھا، یہاں پر تو کوئی دبئی والے اکاؤنٹس کا ذکر ہو رہا ہے اسی آڈیو میں، اور وہ آڈیو بیوی سے آگے اب ساس سے آگے کام بیوی تک چلا گیا ہے، اور یہ آڈیو وہاں پہنچا دی گئی ہے۔ جی ہاں، کیا ایک بات بس آخری کر کے اسی پہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ اب کہا جا رہا ہے نا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو پنجاب کی اسمبلی کو بحال نہ کر دے۔ بھائی بات یہ ہے، اب اتنا آسان نہیں ہے، اب بینچ بھی بنے گا تو اس میں بھی پھر آپ کو پتہ ہے رولا پڑے گا یار، کہ اگر آپ ایسا بینچ بنا رہے ہیں، اب کیسے اپنی مرضی سے آپ نے بنا لیا، وہ تو بل قانون بن چکا ہے، اور جسٹس قاضی فیضیسہ اور جسٹس سردار طارق کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، تب کو بینچ بنے گا۔ اور اگر کوئی اس طرح کا ویسے اگر اگنور کر کے بنا دیا گیا بل فرض اور وہ بحالی ہو گئی، تو جو پنجاب کا وڈا ڈاکو جو پرویز الہی، چودھری پرویز الہی صاحب، میں ان کو بھائی عزت سے پکارتا ہوں چودھری پرویز الہی صاحب، میں غیر پارلیمانی الفاظ کا نہیں، یہ عمران خان کے الفاظ سے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو۔ تو جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ اب آپ اندازہ، وہ اپنے 10 لوگوں سمیت ضم کر چکا ہے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کے اندر۔ اگر دوبارہ بل فرض کو بحال ہو گئی تو ان کی 10 سیٹیں کیسے بحال ہوں گی؟ انہوں نے تو کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن، اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ آج پی ٹی آئی کے صدر ہیں، اسمبلی بحال ہو گئی تو پھر وہ جمپ لگا کے کاف لیگ میں آ کے بیٹھ جائیں، یہ تو ایسے اپنی مرضی سے تو نہیں ہوتا۔ ان 10 سیٹوں کا کیا ہوا؟ اور وہی تو 10 سیٹیں تھیں جو تھن میجورٹی تھی، وہی تو 10 سیٹیں تھیں، تحریک انصاف کے پاس اپنی میجورٹی تو نہیں تھی پنجاب اسمبلی میں، اپنی اکثریت تو نہیں تھی، وہ تو انہی 10 سیٹوں کے بل بوتے پہ کھڑے، اور اسی وجہ سے تو ان کو پرویز الہی صاحب کو، پنجاب کے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑا، کیونکہ وہ ان کی اپنی ایک شناخت تھی۔ اب وہ شناخت ختم ہو چکی ہے اور وہ ضم کر چکے ہیں اپنے آپ کو تحریک انصاف میں، تو وہ دوبارہ کاف لیگ میں کیسے جائیں گے اور وہ 10 سیٹیں کیسے بحال ہوں گی؟ اگر اسمبلی بحال ہوتی ہے تو بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہیں گے کہ ان کی ایم پی اے شپ تو ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، یہ تو ضم ہو چکے ہیں وہاں تحریک انصاف میں۔ اور کل بھی میں دیکھ رہا تھا عطاءاللہ تارڑ صاحب، باقی بھی حکومتی زعماء کہہ رہے تھے کہ بحالی ہوگی تو پھر وہ جو 63A کا جو آئین کو ری رائٹ کیا گیا اور آئینی اور قانونی ماہرین نے اس پہ اعتراض کیا، تو پھر حمزہ شہباز کی اسمبلی بحال ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ میچ بہت دلچسپ انداز میں اپنے پیروں تک گرمی پہنچ چکی ہے۔ یہ نفرت اور محبت اور امن اور پیار اور یہ کمپرومائز اور یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایسی آڈیوز آ چکی ہیں کہ وہ اگر آڈیوز آئیں تو پورے ملک کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئے گی کہ جی ابھی ایگزیکٹو آرڈر کریں اور ان لوگوں کو تو ویسے فارغ کریں کہ جن کی بیویاں بھی بیٹھ کے مبینہ طور پہ اس طرح کی ڈیل کر رہی ہیں، اور وہ ڈیل سامنے آ چکی ہے۔ ابھی
اب عام آتی ہے یا وہ کب آتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس وہ آڈیو آ چکی ہے، جی ہاں ٹھیک ہے، اور وہ آڈیو جہاں پہنچانی تھی وہ بھی پہنچ چکی، اتنی خطرناک آڈیو ہے، اگر وہ آ گئی آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے کانوں پہ اعتبار نہیں آئے گا، آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سکتے میں آ جائیں گے، کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، اور جو لوگ یوں تھے خوش تھے جنرل فیض کے پاس ساری آڈیوز اور ساری ویڈیوز وہ ساتھ لے گئی ہے۔ بھائی جو ادارہ ہوتا ہے نا وہ خود نیچے والے وہ سارے اب جنرل فیض تو نہیں کر رہا تھا ہر کسی کی آڈیوز ویڈیوز، نیچے والے کر رہے تھے، وہ نیچے والے اپنے پاس رکھتے ہوتے ہیں کاپیاں، جی ہاں انہوں نے آگے والوں کو آنے والوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اس بنیاد پہ اپنی پروموشن اپنی بہت کچھ لینا ہوتا ہے، سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ وہ خوش تھے یوتھی، جناب یوتھیوں کو کسی نے لگائی کہ جی وہ جنرل فیض سب کچھ لے گئے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں آڈیو کا ذکر کر رہا ہوں یہ ریسنٹ آڈیو ہے، یہ بالکل لیٹسٹ اور یہ تازہ یہ ماضی قریب کی آڈیو ہے، یہ اس طریقے کی آڈیو ہے کہ وہ دبئی کے اکاؤنٹ کا بھی ذکر ہے اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مبینہ طور پہ اس لیے کہا کہ مجھے جرنلسٹک ایتھک کا خیال ہے، ادروائز مبینہ مجھے کہا نہیں گیا، مبینہ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا کہ جنہوں نے مجھے خبر دی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔